کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے، خطرے کے بدلے میں سمندر پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی سب نوازشوں میں سب سے بڑی نوازش بندوں پر یہ ہے کہ وہ بندے کو رحم دل بنا دے، سخی بنا دے، دوسروں کی تکلیف پر اپنی راحتوں کو قربان کرنے والا بنا دے۔ ایک ایسے ہی رحم دل بندے کی یہ داستان ہے۔ اس داستان کو وہ سنیں گے جن کے دلوں میں اللہ اور اللہ والوں کی محبت ہوگی، نہ صرف خود لائک کریں گے بلکہ دوسرے بندوں سے شیئر کر کے نیکی کی طرف راغب کریں گے اور سبسکرائب کر کے نیک لوگوں کے حلقے میں داخل ہو جائیں گے۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کو جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی بھی تھے اور ایک قافلہ تھا۔ جب ہمارا قافلہ کوفہ پہنچا تو وہاں ضروریات سفر کے لیے ہم لوگ بازار میں گھومنے لگے اور اپنی ضرورت کا سامان خریدنے لگے۔ ایک ویران جگہ پر ایک خچر مرا ہوا تھا۔ میں اس جگہ سے گزرنے لگا تو میں نے دیکھا ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے پھٹے ہوئے تھے، چاقو لیے ہوئے اس گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھٹیاری عورت ہو اور کھانا پکانے کا کام کرتی ہو اور کھانا پکا کر لوگوں کو کھلاتی ہو۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا لیکن گھر کھنڈر نما تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں تمہاری ماں ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے 4 لڑکیاں باہر آئیں جن کے چہروں سے ہی لگتا تھا کہ کئی دنوں کا فاقہ ہے اور پھٹے پرانے کپڑے ان کے بدن پر تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور وہ زنبیل یعنی تھیلی ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں دروازے کی سوراخوں سے اندر جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے بالکل گھر خالی ہے، بالکل غربت کا عالم ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، وہ کسی کو وسعت دیتا ہے اور کسی کو تنگی۔ سارے لوگوں کے قلوب اس کے قبضے اختیار میں ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تنگی ہوئی، ایک بے چینی سی ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ کہنے لگی، اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سیدی ہیں، سید گھرانے کے ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت ہی نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا، جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے مردار کھانا جائز نہیں، لیکن فقر و فاقہ میں یہ جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا دکھی دل کے ساتھ واپس اپنے ٹھکانے پر آیا اور میں نے اپنا حج کو جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میرا بھائی یہ سن کر مجھے حج کی فضیلت بتانے لگا کہ حاجی،
اس حالت میں واپس لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا بس بھائی، لمبی چوڑی باتیں نہیں، میں نہیں چاہتا حج کو جانا۔ ربیہ کی آنکھوں کے سامنے بس وہ 4 بچیوں کی بدحالی اور اس بیوہ عورت کا روتا ہوا چہرہ تھا۔ وہ واپس آ کر اپنے کپڑے، احرام کی چادریں اور جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ سب لے لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ بھی لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑا خریدا، اور باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا، اور یہ سب سامان آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، جا اللہ جل شانہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے، اور اپنی جنت میں تجھے جگہ دے، اور اس کا ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ جل شانہ تیرا اجر 2 چند کر دے اور تیرے گناہ معاف کر دے۔ دوسری نے کہا، اللہ جل شانہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ چوتھی نے کہا کہ جو سب سے چھوٹی تھی، اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر، اور اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تیسری جو پیچھے تھی اس نے کہا کہ حق تعالی شانہ ہمارے دادے ابا کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ ربیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، ایسی خوشی محسوس ہوئی جیسے میں نے بہت نیک کام کر لیا۔ ان کے ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر میں سکون کی حالت میں واپس اپنے ٹھکانے پر آیا۔ میرے سارے ساتھی کوفے سے روانہ ہو گئے اور میں تنہا رہ گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میرے ساتھی جو حج کو گئے تھے وہ واپس آنے لگے۔ پہلا قافلہ جو آیا حجاج کا، میں ان سے ملاقات کے لیے گیا اور ان کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ جل شانہ تمہارا حج قبول کرے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک جا کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا، ہمارے ساتھ رمی جمرات میں تھا، تو ہمارے ساتھ طواف میں تھا۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ کیا قصہ ہے؟ اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، حق تعالیٰ تمہارے صحیح قبول فرمائے، تمہارے حج کو قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں تھا، رمی جمرات میں تھا، اب انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ارے بھائی، اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکے میں پہنچے تھے یا مدینے میں نہیں تھے؟ ہر جگہ تم ساتھ تھے۔ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت بہت لوگوں کا ازدحام تھا۔ کثرت کی وجہ سے تم نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی، یہ تھیلی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے من عاملنا ربح، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے، یہ تمہاری تھیلی واپس ہے۔ ربیہ کہتے ہیں، واللہ میں نے تھیلی کو اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر گھر آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اس کے بعد اس سوچ میں جاگتا رہا، آخر یہ کیا قصہ ہے؟ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا
اور ہاتھ چومے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، ربیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا، تو مانتا ہی نہیں۔ سن، تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ جل شان سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے، من عاملنا ربیہ۔ ربیہ کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 درہم اشرفیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کتنی جلدی اللہ صلا دینے والے ہیں۔ دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندے نے اپنے حج کی قربانی دی اور اس بیوہ اور یتیم بچیوں کے گھر کا چولہا جلا دیا۔ ان یتیم بدحال بچیوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی شکل کا ایک فرشتہ ہی پیدا فرما دیا، اور پھر جو صدقہ دیا تھا وہ بھی کئی گنا واپس مل گیا۔ آج مالدار لوگ حج و عمرہ ہر سال کرنے کے لیے نکلتے ہیں تفریح کے طور پر، انہیں اس کا احساس بھی نہیں کہ ان کے رشتہ داروں میں، جان پہچان میں، پڑوس میں، بستی میں یتیم بچیاں سر پر باپ کا ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے بڑھاپے میں قدم رکھے ارمانوں کی چتا پر بیٹھی جل رہی ہیں۔ باپ بن کر ان کا نکاح کروانے کوئی مالدار تیار نہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال عمرہ کریں گے تو اعلیٰ درجہ جنت کا ملے گا، اور حج پر حج کریں گے اللہ خوش ہو جائیں گے اور جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ چاہے کتنے ہی گناہ دنیا میں کر لو، کتنی ہی نمازیں قضا کر لو، کتنی ہی سود اور بڈی پر اپنے مالوں میں اضافہ کر لو، اور ظلم و زبردستی سے چاہے کتنے ہی اپنے رشتہ داروں سے خطا رحمی کر لو، اگر آپ نے ایک فرض حج کر لیا تو دوسرے حج کی رقم بے نکاح لڑکیوں کی نکاح پر اور یتیموں کے گزارے پر اور ان کے علم پر اور بوڑھوں کی نگہداشت پر خرچ کریں۔ یہ وہ صدقات ہیں جن کے پیچھے آنسو بھری دعائیں ہوں گی تو ہماری ہیریڈیٹری بیماریاں دور ہوں گی، اور نسل در نسل اللہ تبارک تعالی حج و عمرہ نصیب کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری صدقات کو اللہ قبول کرے، ہمیں صدقہ کرنے والا غریبوں کا پرسان حال بنا دے۔ اگر بات دل کو لگے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے نوازیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو 2020 کی بلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کر کے بھلائی کے کام میں حصہ لیں، اور آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔